بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مین فنکشن سی لینگویج کے اندر ہم نے پروگرام بنانا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈر فائل انکلوڈ کی ہے۔ ہیڈر فائل انکلوڈ کرنے کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ مین فنکشن کا ہے۔ مین فنکشن ہمیشہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہیں اس کے بعد لکھا جاتا ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے بریسز سے۔ ایک آپ بریسز سٹارٹ کریں گے، مین فنکشن لکھیں گے، پھر اس بریسز کو کیا کریں گے، کلوز کریں گے، اور اس کو کہا جاتا ہے جی انٹری پوائنٹ آف اے سی پروگرام۔ مین کہ جب آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہونی ہے تو مین فنکشن سے ہی ہونی ہے۔ وہ جہاں پہ بھی آپ نے لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے دس از دا انٹری پوائنٹ آف دا سی پروگرام، جہاں سے آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور ہر سی کا جو پروگرام ہے اس کے اندر مین فنکشن لازمی ہے، کیونکہ مین فنکشن نہیں ہوگا تو آپ کی ایگزیکیوشن کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ تو اس لیے مین فنکشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا سی کا جو پروگرام ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ باقی جو بریسز کے اندر آپ نے اسٹیٹمنٹس لکھنی ہے، سی لینگویج کا کوڈ لکھنا ہے، اس کو باڈی آف دا مین فنکشن کہا جاتا ہے، اور اس کو ہمیشہ انکلوز کیا جاتا ہے ان بریسز۔ آپ اوپن کریں گے بریس کو، پھر آپ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو کلوز کریں گے۔ سنٹیکسس کا کیا ہے؟ وائڈ، مین اور پرنتھیسس کے اندر پھر وائڈ لکھ کے اس کی ایکسپلینیشن اگلی سائڈ میں دیتا ہوں میں۔ اور ان بریسز کے اندر جو کچھ بھی لکھا جائے گا دیٹ از کالڈ باڈی آف دا مین فنکشن۔ ظاہر ہے باڈی آف دا مین فنکشن کے اندر کیا ہوگا؟ سی لینگویج کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہوں گی، کچھ کوڈ ہوگا۔ ایکسپلینیشن آف مین فنکشن، مین فنکشن کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میتھمیٹکس کے اندر جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ویلیو ریٹرن کرتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح سی لینگویج کے اندر بھی جو فنکشن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ویلیو ریٹرن کرتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ وائڈ مین ریٹرن ٹائپ، پہلا جو وائڈ لکھا ہے میں نے مین سے پہلے جو سنٹیکس کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس فنکشن نے کس قسم کی ویلیو ریٹرن کرنی ہے۔ اس کے بعد مین جو ہے وہ فنکشن کا نام ہے۔ پہلا کیا کہ وائڈ کا مین سے پہلے جو وائڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فنکشن نے کس قسم کی ویلیو ریٹرن کرنی ہے، وہ نومیرک ہے، وہ کریکٹر ہے، وہ جو بھی ہے۔ تو لیکن خالی اگر وائڈ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فنکشن نے کسی قسم کی کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرنی، اور وائڈ کا جو مطلب ہے وہ ویسے بھی نل یا ایمٹی۔ اس کے بعد مین آ گیا، مین فنکشن کا نام ہے، اور پرنتھیسس کے اندر اس فنکشن کے آرگومنٹس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فنکشن کو جو ویلیوز ایز اے ان پٹ جا رہی ہیں وہ آرگومنٹس کے اندر لکھی جائیں گی، اور آرگومنٹ ہمیشہ پرنتھیسس کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ تو تین چیزیں یہاں پہ کلیئر کر لیں۔ پہلا وائڈ جو ہے اس کا مطلب ہے ایمٹی، نتھنگ، کچھ نہیں۔ دوسرا مین لکھا ہوا ہے، یہ فنکشن کا نام ہوتا ہے، اور پرنتھیسس کے اندر جو فنکشن کو ان پٹ دینی ہے آپ نے وہ لکھی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ پرنتھیسس میں لکھی جاتی ہے۔ پرنتھیسس کے اندر ویریبل بھی ہو سکتے ہیں اور کانسٹنٹ ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈیلیمیٹرز، ڈیلیمیٹرز کیا ہوتے ہیں جی؟ آپ نے وائڈ مین وائڈ لکھ لیا، اس کے بعد بریسز لکھنی ہے، اور بریسز کو ٹیکنیکل لینگویج سی لینگویج کے اندر ٹیکنیکلی کہتے ہیں ڈیلیمیٹرز۔ اسی طرح جس طرح بریسز آپ اوپن کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں، اسی طرح ڈیلیمیٹر وہ ایک ہی چیز ہے، صرف نام کا ڈفرنس ہے بس۔ اسی لینگویج کے اندر اس کو ڈیلیمیٹر کہا جاتا ہے۔ دیز بریسز آر آلسو کالڈ ڈیلیمیٹرز، ان بریسز کو ڈیلیمیٹر کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی آپ نے اوپن کرنا ہے، پھر اس کو کلوز کرنا ہے۔ ہاں، جتنے بریسز آپ اوپن کریں گے اتنے ہی آپ کلوز کریں گے، ورنہ آپ کے پروگرام کے اندر ایرر آ سکتا ہے۔ دا کوڈ اسٹیٹمنٹ ود ان دا بریسز از کالڈ بلاک آف کوڈ۔ بریسز آپ نے اوپن کی، اسٹیٹمنٹ لکھی، اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد پھر بریسز کلوز کر دیں، تو اس کے اندر جو کوڈ لکھا ہوا ہے، جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اسی لینگویج کی، دیٹ از کالڈ بلاک آف کوڈ۔ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر، سی لینگویج کے اندر جتنی بھی اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہیں، جتنی بھی انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں، ان تمام کے اینڈ پہ سیمی کولن لکھا جاتا ہے۔ سیمی کولن اسٹینڈس فار اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر۔ سی لینگویج کے اندر اس کو اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کہا جاتا ہے، کہ یہاں پہ آپ کی سی لینگویج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ لازمی۔ کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کے لاسٹ پہ سیمی کولن نہیں لکھا جاتا، وہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ If any of the statement missing, the compiler will report error۔ اگر کسی اسٹیٹمنٹ کے لاسٹ پہ آپ نے سیمی کولن نہیں لکھا تو کمپائلر ایک ایرر رپورٹ جنریٹ کر دے۔
और वो आपको कहेगा कि स्टेटमेंट में से ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट कि जब भी आपने सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना है तो जब आपकी स्टेटमेंट खत्म हो रही है तो लास्ट में आपने लाजमी सेमीकोलन लिखना है। प्रिंट एफ फंक्शन पीछे हमने देख लिया था जी, डाटा होता है, प्रोसेस होता है और इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह जितने भी प्रोग्राम हैं ज़ाहिर है उनकी भी कोई इनपुट होगी, उसके ऊपर भी कोई प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसकी भी कोई आउटपुट आएगी। तो आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए सी लैंग्वेज ने जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को कहा जाता है प्रिंट एफ फंक्शन। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बिल्ट इन आइडेंटिफायर है जो सी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है, सी लैंग्वेज की प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है।